الرحیم اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کا۔ اس سجدے سے کیا مراد ہے؟ اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ بمعنی انحنا، جھکنا۔ سجدہ کا معنی کیا ہے؟ جھکنا۔ ایک تو سجدہ کا معنی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پہ ماتھا ٹیکنا۔ ایک سجدہ کا معنی ہے انحنا، جھکنا۔ تو مفسرین کا ایک طائفہ، جلالین بھی جنہوں نے پڑھی ہے وہاں دیکھا ہوگا کہ سجود انحنا، اور یہ ہے جھک کر سلامی کرنا۔ تو یہ زمین پر ماتھا ٹیکنے والا سجدہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ جھکنے والا سجدہ تھا، اور یہ بھی تعظیماً تھا، جھکنے والا سجدہ تھا۔ اور آدم کی شریعت میں اس طرح جھکنا جائز تھا، ہمارے نبی کی شریعت میں اس طرح جھکنا جائز نہیں ہے۔ ایک قول ختم۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ اللہ کا تھا، اور آدم بمنزل قبلہ کے تھے، تو اسجدوا لآدم الی آدم، تو آدم قبلے کے درجہ میں تھے اور سجدہ کس کا تھا؟ اللہ کا۔ تیسرا قول، سجدہ آدم کو تھا اور سجدہ تھا ماتھا زمین رکھنے والا، زمین پر رکھنے والا۔ قرآن پاک کے بعض کلمات سے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ وہاں پر لفظ ہے قولہ، قولہ، یہ قولہ کا مطلب ہے گرنا، تو اس سے انحنا والا معنی نہیں لگتا۔ اس کا جو حقیقی معنی قولہ سجدہ، سجدے میں گر جانا، معلوم ہوتا ہے انحنا نہیں، گرنے والا سجدہ ہے، ماتھا زمین پہ رکھنے والا، اس لفظ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور آدم بمنزل قبلہ، وہ بھی الہ نہیں ہے، لے آدم۔ یہ لام کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ اصل یہی ہے کہ سجدہ آدم کو تھا، اور تھا بھی ماتھا زمین پہ رکھ کے، وضع الجبہۃ علی الارض۔ اب اس پہ اشکال ہے کہ آدم کا سجدہ فرشتوں نے کیا، تو غیر اللہ کا سجدہ نص قطعی سے ثابت، غیر اللہ کا سجدہ جو ہے نص قطعی سے ثابت، اور غیر اللہ کے سجدے کی تحریم پہ نص لاؤ۔ اب تھوڑی سی بریک لگ گئی ہے، سن رہے ہو میری بات؟ جہاں بھی ہے یوسف کے بھائیوں نے بھی یوسف کو سجدہ کیا، وہ بھی نص قطعی ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ نص قطعی۔ اب آپ لائیں ایسی آیت کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی نص قطعی سے مناؤ، یہ سب سے بڑا اعتراض ہے۔ ایک دوسرا یہ سمجھے کہ جہاں اتنی بات ثابت ہوگی، سجدہ دو قسم پہ، ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیم۔ توجہ ہے میری طرف؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ سجدہ عبادت، سجدہ تعظیم، سجدہ عبادت، سجدہ تعظیم۔ عبادت کا کیا معنی پڑا تھا؟ غایت تعظیم۔ یہ کون سی تقسیم آ گئی؟ یہ تعظیم مقابل عبادت کے کیسے آ گئی؟ یہ سب فرقوں پہ سوال ہے۔ اتنا تو سب مانتے ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے، ایک سجدہ، اور عبادت کا کیا معنی پڑا تھا؟ غایت تعظیم،
تو یہاں تعظیم مقابل عبادت کے کیسے آئی؟ توجہ ہے میری طرف؟ تو معلوم ہوتا ہے تعظیم اور عبادت میں جو فارق چیز ہے وہی عقیدہ ہے جو میں نے کہا العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطتا غیبیتا فی العلم والتصرف فوق الاسباب فکل دعاء وثناء ونداء ینشأ من هذا الاعتقاد فهی العبادہ. یہ اعتقاد اور غایت تعظیم وہی ہے ما فوق الاسباب، سننا، علم، تصرف مان کر، تو وہ غایت تعظیم ہے. تو تعظیم اور عبادت میں بھی فارق وہی عقیدہ ہے. ورنہ یہاں کیا تقسیم کر رکھی ہے کہ سجدہ عبادت سجدہ تعظیم. مفتی صاحب کہتے ہیں نیت کا فرق ہے. نیت کا فرق نہیں مفتی صاحب، یہاں فرق عقیدے کا ہے. اگر مسجود کو الوہیت کے عقیدے سے سجدہ کیا جائے، صفات الوہیت، تو سجدہ عبادت ہے. اور اگر صفات الوہیت کے بغیر سجدہ کیا جائے ادبر احتراماً تو سجدہ تعظیم ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو یہ جو سجدہ عبادت یہ شرک ہے، اور شرک قبیل عین ہی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا میں کائنات میں شرک جائز نہیں رہا. شرک ہمیشہ حرام رہا ہے، ہمیشہ ناجائز رہا ہے. رہ گیا سجدہ تعظیم، تو یہ پہلی امتوں میں جائز رہا. لیکن نبی کریم علیہ السلام خاتم الانبیاء کیا حراست التوحید، محافظت توحید کی سرحدوں کا پہرا، یعنی اس شریعت نے ہر اس سوراخ کو بند کر دیا جہاں سے شرک آ سکتا تھا. تو یہ سجدہ تعظیمی بھی ذریعہ بن سکتا تھا، اس لیے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا ہماری شریعت نے. اب آؤ دلیل کیا ہے. اس پہ بڑے بڑے حضرات نے تباہ آزمائی کی. اچھا احمد رضا خان نے یہاں کمال کیا. ان القذوب قد یسدو کو اس نے ایک پورا رسالہ لکھ مارا کہ الزبدۃ الزکیہ فی حرمت سجدۃ التحیہ، تعظیمی سجدہ مخلوق کے لیے حرام ہے. اس پہ بڑا اس نے زور لگایا. لیکن سوال باقی ہے علمی کہ ثبوت نسختی سے اور تحریم وہی حدیث ہی پیش کرتے ہو نا، لو مررتا بے قبری، خبر واحد ہے جہاں تمہارا ضابطہ کہاں گیا. الجواب، یہاں جواب دو ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے تو اس میں غور کر، یہ جو آپ نسختی کی بات کر رہے ہیں، سجدہ تعظیمی کی حکایت کا بیان ہے یا حکم دیا جا رہا ہے؟ جی تمہیں حکم دیا جا رہا ہے بھی تم کرو. یہ حکایت ہے، فرشتوں کو کہا گیا، یوسف کے بھائیوں نے کیا. تو یہ حکایت ہے بزرگوں. اور جو تو کہہ رہا ہے ناسکتی، وہ کوئی حکم ہے صحیح کہ تمہیں کہا گیا اور سجدہ کرو؟ نہیں، یہ تو حکایتاً نہیں. تو تیرا یہ سارا پہلی تمہید ہی غلط ہے، نسختی سے ثابت ہے، تو مقابلے میں نسختی لاؤ. دوسرا، ہم نسختی بھی پیش کر دیتی ہیں، چلو تیرا مطالبہ پورا کر دیتی ہے. یہ سورہ جن کی جو آیت ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. المساجد کیا ایک معنی سارے سجدے، یہ سجدہ کی جمع منتہی الجموع ہے.
سجدہ کی جمع منتہا الجموع، سارے سجدے للہ، خواہ تعظیم کے ہوں خواہ عبادت کے۔ تو اب نسکتی بھی آ گئی ہے۔ اگر اس طرح بھی تسلی نہ ہو تو اس پر جو احادیث ہیں وہ میں نے جمع کی ہیں، وہ بھی تواتر کی حد تک پہنچی ہیں، تواتر کی حد تک وہ موجود ہیں کہ سجدہ تعظیمی مخلوق کے لیے حرام ہے۔ تو پہلی بات تو ہے کہ نسکتی پر آپ فراڈ کر رہی ہیں، یہ حکایت ہے، حکم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلو نسکتی کا مطالبہ ہے تو ہم تو سخی لوگ ہیں، نسکتی پیش کر دیں گے، قرآن سے کہو قرآن سے، حدیث سے کہو حدیث سے، تو حدیث تواتر سے پیش کریں گے۔ قرآن کی ان المساجد للہ، وہ بھی نسکتی موجود ہے، فلہذا یہ اشکال بھی ختم۔ آگے ہے فسجدوا الا ابلیس، ابلیس پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا مجھے استثناء حاصل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔